اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ روزے کا نام لے کر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی کہ روزہ آپ نے رکھ لیا اور اگر آپ تب بھی دھوکہ دہی اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے روزے کی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک قسم کا فاقہ ہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 8ویں پارے کا آغاز کریں گے، جس میں سورۃ الانعام کا باقی حصہ اور سورۃ الاعراف کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کے ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا کہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل تھے۔ یعنی کہ جو گمراہ ہیں اور دوسروں کی شریعت کے خلاف کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی کہ انسان کی روح میں شیطانی عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے عزیزوں میں سے ہوں یا عالم، یعنی کہ عالم کا لباس پہنا ہو اور عالم کا لبادہ اوڑا ہو، تو ان لوگوں کی آزاد خیالی کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو جو کہ کہتے ہیں کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر اور لوگوں کو دوسری طرف ترغیب دیتے ہیں، تو ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ یعنی کہ یہ شریعت کے خلاف پلاننگ کر کے اور اس طرح لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو، ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسیلے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں ان کی بناوٹ باتوں کو چھوڑ دو۔ یعنی کہ ہر نبی، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، تمام انبیاء کرام کو مصائب اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے انبیاء کرام میں سے جن کے اوپر پریشانی نہ آئی ہو۔ اور اسی طرح انسان کا جو کھلا دشمن ہے وہ شیطان ہے، جو وسوسوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور دشمنی اور بغض اور عداوت جیسے معاملات اس کے اندر ڈالتا ہے، اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور اس گناہ کا ارتکاب کریں جسے یہ خود مرتکب کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی باتیں جن پر یہ خود ہی چیزیں گھڑ لیتے ہیں اور ان کے دل اس کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک میں نہ پڑ۔ ایسے جگہوں پر آیات کو سننے والا ہر مخاطب مراد ہے، یعنی کہ یہ بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اس آیت سے مراد تمام امت ہے کہ جن پر یہ کتاب اتاری گئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن اس سے مخاطب مراد ہم سب کے، یعنی کہ کوئی بھی اس میں شک میں نہ پڑے کہ دین میں کسی طرح کی کوئی بات غلط ہے، اور عوام ایسے لوگوں سے محتاط رہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی تعلیمات کی
اشاعت کرتے ہیں۔ آج بھی یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں کہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور دین میں تفرقہ بازی کرتے ہیں اور سخت قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پریشانی اور لڑائی کا سبب بنتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ دین صرف اسلام ہے، اور انبیاء کرام صرف اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے اور وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ جو حق اور سچ ہے وہ قرآن میں درج ہے، اس میں کوئی فرقہ، کوئی بھی الگ شریعت یا کچھ بھی ایسا قانون نہیں ہے، شریعت صرف اسلام ہے۔ اور صحیح اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہے، اور اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ صرف اندازہ لگا رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر جو چلتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور وہ جو بھٹک گئے ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ پھر وہ جو کسی آستانے پہ یا بتوں کے آستانوں پر غیر اللہ کا نام لے کر، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہو اور وہ ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہے، یعنی کہ صرف وہی حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی آیات پر ایمان لاتا ہے، وہی فلاح پانے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیز تفصیل سے بیان کر چکا ہے اس سے جو اس نے تم پر حرام کی ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں پہلے حرام اور حلال کے بارے میں تفصیل سے اس صورت کے سٹارٹ میں ہی بیان کر چکے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ لیکن وہ کہ جب آپ کی جان کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسی جہاں پر آپ کے لیے زیادہ راہ نہ ہو یا کھانے کا انتظام نہ ہو، تو اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، لیکن جان بچانا ضروری ہے، تو تب آپ کے لیے وہ چیز حلال ہے۔ اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو گناہ کماتے ہیں انہیں قریب ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی، بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوگے۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں ہے، یہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیں گے۔ اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کے سردار بنایا تاکہ ان میں سے وہ اپنی سازشیں کریں، اور وہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتے ہیں۔ عنقریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو انبیاء کرام کے ساتھ کمپیریزن کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، وہ ہم انسانوں میں سے عام انسان نہیں ہیں۔ جسے اللہ چاہتا ہے تو اس کے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر
عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہدایت بھی تب ملتی ہے جب انسان خود اس کے لیے کوشش کرتا ہے، خود اس کے لیے تنگ و دو کرتا ہے، اور خود اس کے لیے آیات میں سے رستے دیکھتا ہے کہ کس طرح میں اللہ کی رضا۔ اور یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو قرآن کی طرف آتے ہیں، ان لوگوں پر جو دین کی طرف آتے ہیں، جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے۔ لیکن جو چاہتے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا، اور وہ ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِهِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور تمہاری رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ کہ وہی لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں راہ ملے، جو اللہ کی راہ پانا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانا چاہتے ہیں، تو اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے۔ جس کو طلب ہی نہیں ہے، جس کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا مددگار ہے۔ یعنی کہ نیکی کا بدلہ اسے ضرور دیا جائے گا۔ دار السلام یعنی کہ سلامتی کا گھر، یعنی کہ اللہ کا گھر ہے، تو یعنی وہ گھر جس کی اضافت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اضافت اس کے گھر یعنی جنت کی عزت افزائی کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ وغیرہ، اور اسی کا دوسرا نام سلامتی کا گھر ہے، اور جنت کو دار السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اور یاد کرو وہ دن جب ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جسے خدا چاہے گا، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط فرما دیں گے۔ یعنی کہ دوزخ بھی ویسی کہ جب ان کو سردی کا مزہ چکھایا جائے گا تو وہ سخت سردی اور سخت ٹھٹرتی ہوئی سردی میں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو عذاب کی صورت میں نار میں پھینکا جائے گا، یعنی کہ آگ میں پھینکا جائے گا، اور وہ آگ ان پر سخت، ایک سکن ان کی جائے گی تو دوسری آئے گی، اور دوسری جائے گی تو تیسری آئے گی، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی کہ سخت سردی جس میں انسان کھڑا نہ ہو سکے، اور ایک سخت گرمی، یہ جہنم والوں کے لیے ہوگا۔ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیات پڑھتے تھے، اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی سے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ کافر تھے۔ یعنی کہ اس دن جب کہ بروز قیامت ان سے پوچھا جائے گا، کیا رسول نہیں آئے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ کیا اللہ نے آپ کے لیے ہدایت کا سلسلہ مکمل نہیں کیا؟ اس دن وہ بول اٹھیں گے کہ کیا تھا، لیکن دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت کی زندگی پر زیادہ ترجیح دے دی تھی، جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُخْلِقَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظالم سے تباہ کرے، یعنی کہ ظلم سے تباہ کرتا ہے، جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عذاب کی جو صورت پیش کر رہے ہے، وہ یا سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے، یعنی کہ چاشت کے وقت، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں وہ ایک پل میں بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ،
اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجات ہیں، تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اے حبیب تمہارے رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جیسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کا فرما بردار ہے اور کون نافرمانی کر رہا ہے یا نافرمانی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ چاہے تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی کہ قیامت، اور اللہ تم کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم فرماؤ میری قوم کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں، تو ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ مشرک ان میں سے ہر حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو اس کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو نہیں پہنچتا۔ کتنا برا یہ فیصلہ ہے، یعنی کہ وہ جو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے اپنے شریکوں اور اپنے بتوں کے نام پہ دے دیتے ہیں، تو وہ ان کا عمل، وہ ان کا دیا ہوا مال یا کھیتوں کا وہ حصہ جو انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے تھا، وہ ضائع جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی ہم بہت سے مشرکوں کو نگاہ میں ان کے شریکوں نے ان کو اولاد کو قتل کر دیا، اور تاکہ وہ انہیں ہلاک کرے اور ان کے دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو، یعنی کہ یہ اپنے شیاطین کی اطاعت کے لیے، اپنی شیاطین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مطلب جو کام بت پرستی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو بھی ان کے حضور پیش کر دیتے تھے اور قتل کر دیتے تھے، جو کہ ان کا شیاطین کا پسندیدہ عمل تھا۔ اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جو ہم چاہیں، جسے اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کو ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دیں گے، یعنی کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور وہ حرام ہے، اور جن پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّلذُّكُورِ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور کہتے ہیں کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان سب کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا، یعنی کہ اگر زندہ پیدا ہوگا، جو مویشیوں کے پیٹ میں سے زندہ پیدا ہوگا تو وہ جو ہے وہ ان کے مردوں کے لیے، یعنی کہ زندہ جو جانور ہوگا وہ ان کے مردوں کے لیے ہوگا، اور اگر کوئی مردہ ہوگا تو وہ سارے کھا سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں عورتیں شریک ہوتی ہیں۔ یہ عورتوں کو کتنی پست انہوں نے ایک مقام میں رکھا ہوا تھا کہ جس پر وہ عورتوں کو ایک غلط مقام ان کو دیتے تھے۔ بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے اور اپنی اولاد کے جہالت سے اور بیوقوف کرتے ہوئے قتل کرتے تھے۔ اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا اسے جھوٹ پر باندھ دیتے تھے اور حرام قرار دیتے تھے، بے شک اللہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور ہدایت والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ اپنی اولاد کو صرف اس وجہ سے قتل کر دینا کہ ان کے رزق کا معاملہ کیسے ہوگا، یہ دنیا میں کیسے چلیں گے اور کہاں سے کھائیں گے، ان کو کس طریقے سے کھلائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا رزق اس کے
ساتھ بھیجا جاتا ہے، کوئی بھی بغیر رزق کے اس دنیا میں نہیں آتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جب کوئی بھی روح آئی ہے تو وہ اپنا رزق نہ لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلتے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا، جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا۔ یہ سب بعد میں آپس میں ملتے جلتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل سے کھاؤ، اور ان کی کٹائی کے دن ان کا حقدار فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہاں پر فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ عشر دینے، مطلب عشر سے مراد یہ کہ ان کی جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح فصلوں کی بھی زکوٰۃ ہے، اور عشر میں پیداوار کا 10واں حصہ اور یا نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مساکین کا کچھ پھل وغیرہ دینا پیداوار کے حقوق میں آتا ہے، یعنی کہ ہر پیداوار کی زکوٰۃ ہے جو دینا لازم ہے، اور فضول خرچی حرام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ مطلب آج کل بہت اس چیز کا ٹرینڈ آ جاتا ہے نا کہ ہمیں ایک چیز پسند آئی ہے، اس کے بعد دوسری پسند آئی ہے، اور گھروں میں ڈھیر لگے ہیں، جیسے کپڑے ہو گئے، خواتین کو کپڑوں کا بہت شوق ہوتا ہے، اور خواتین اس چیز کے لیے بہت زیادہ کہ مارکیٹ میں آئے دن نیو فیشن آ رہے ہیں اور نیو کپڑے آ رہے ہیں، شاید وہ کچھ ٹائم کے لیے بھی نہیں پہنتے اور نئے آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ فضول خرچی میں آتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر چبے ہوئے جانور پیدا ہوئے۔ اللہ نے تمہیں وہ رزق عطا فرمایا، اس میں سے کھاؤ اور شیاطین کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 نر مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ آئی، وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں سے لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ یعنی کہ تمام راز، تمام علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جو سامنے ہیں، وہ جو جانوروں کے پیٹوں میں یا انسانوں کے پیٹوں میں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اور اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ حرام کیے؟ وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک ظالموں کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ یعنی کہ اس آیت سے کریمہ میں جو دور جاہلیت میں ان لوگوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتے تھے، جبکہ حرام چیزوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے۔ تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہ اس میں سے کسی کھانے والے پر میں کوئی حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا بہنے والا گوشت ہو، سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے اور وہ نافرمانی کے جانور ہیں جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی کہ کسی آستانے وغیرہ میں دیے جائیں۔ تو جو مجبور ہوا تو اس حال میں کھائے نہ کہ خواہش ہو جس کی وجہ سے وہ اس نے کھایا، اور نہ ضرور سے بڑھنے والا ہو، بے شک اللہ آپ کا رب خوب بخشنے والا ہے۔ اب وہی بات کہ وہی آیت جو سٹارٹ میں بیان ہوئی تھی کہ جو چیزیں حرام ہیں اس میں مطلب مردار خون وغیرہ، مطلب اور اس کے ساتھ سور کا گوشت جو کہ سخت فسق ہے، یعنی کہ گندی چیز ہے جس کو کھانا، اس کا سور کی ہر چیز جو ذبح ہو وہ کہ فسق میں آ جاتی ہے اور ناپاک آتی ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر جہاں پر آپ کے لیے کوئی کھانا وغیرہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اور صرف آپ کی جان یا آپ بھوکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو صرف اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں۔
کہ آپ کی جان بچے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناہن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹ کے ساتھ انتڑیوں سے لگی ہوئی ہو یا چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا اور اس کے عذاب مجرم پر نہیں ٹال سکتا، یعنی کہ ان کے حساب سے مجرم نہیں بچ سکتے ہیں۔ آپ مشرکوں سے کہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے طرف لے آؤ۔ تو تم صرف جھوٹے خیال کرتے ہو اور انہی کی پیروی کرتے ہو، اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ تم فرماؤ تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، تو اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت دیتا۔ تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے ہر چیز کو حرام کیا ہے جسے تم حرام کہتے ہو، پھر اگر وہ گواہی دیں بیٹھیں، اے سننے والے تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور ہم تمہیں وہ ان سب کے رزق دیں گے جو ظاہری اور باطنی بے حیائی کے پاس نہ جائیں، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، بے شک مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں انصاف کے ساتھ کام لیا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ، اور اللہ کا عہد پورا کرے گا، اور اللہ تمہیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی کہ انصاف کا حکم ہے، اور اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر، کسی بھی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں دیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرے گا تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور نصیحت پکڑنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس پر چلو اور دوسرے راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار رہو۔ اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو، اور ہر شے کی تفصیل اور ہدایت رحمت ہو، اور کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ برکت والی کتاب جسے ہم نے نازل کیا تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری، یعنی کہ یہود اور نصارہ، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کا کچھ خبر نہیں تھی، یہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کہیں اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو تمہارے پاس کہ تمہارے رب کے طرف سے روشن دلیل اور رحمت اور ہدایت آ گئی ہے، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے؟ عنقریب وہ جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں، ہم انہیں ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔
وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی شخص کو اس کے ایمان قبول کرنا نفع نہیں دے گا۔ جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی، تو تم فرما دو تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے، کیونکہ جب تک قیامت کا وقت نہیں آ جاتا، تو جب آ گیا یعنی کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہو گیا، تو اس وقت انسان کے لیے کوئی بھی گواہی یا کوئی بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، اور ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے گا تو اس جیسی اس کے لیے بے شمار برائیاں ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا برائی کا جتنا اس نے کیا، اور نیکی پر دگنا عذاب، دگنا سے بھی 10 گنا زیادہ عذاب 10 نیکیاں ملیں گی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تم فرماؤ بے شک میرے رب نے سیدھا رستہ کی طرف ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے، اور جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کرو، حالانکہ ہر چیز کا رب، جو ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اس کے ذمہ ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ جس سے تم اختلاف کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجے عطا کیے، تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف جو ہے، اس کے بارے میں انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ ایک مکی سورت ہے، یعنی کہ مکی دور میں نازل ہوئی، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی 5 یا 6 آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، لیکن محققین کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ اس میں مکی صورت ہے۔ اس صورت میں مختلف رسولوں کے احوال وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان ہے، نوح انسانی کے عہد و طفولیت کا ذکر ہے، ہر قوم کی طرف نبی مبعوث کیے گئے جو وقتی اور مقامی ضرورت کے پیش نظر اصلاح کے لیے کوشاں رہے ہیں، لیکن آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جس کی دعوت زمان و مکان کی حد بندیوں سے ناشنائی تھی۔ وہ تمام انسانوں کی قیامت تک کے لیے ہادی و مرشد بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات جن کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے
کوئی تنگی نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی طرف بتا رہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے آپ پر نازل کی جا رہی ہے، تاکہ یہ لوگوں کو قیامت کے ہولناک دن سے اور عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے ڈرا سکے، اور مومن لوگ جو اس کو مان جائیں، جو اس کو سمجھ جائیں، جو اس کو سن جائیں، وہ اسی سے نصیحت حاصل کر لیں گے تو وہ فلاح پائیں گے اور ان کو کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ چلو جو تم بہت ہی کم سمجھتے ہو، یعنی کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں جو کہ دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا وہ جب دوپہر کو سو رہے تھے، یعنی کہ قیلولہ کر رہے تھے۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کے پکار اٹھے کہ اس کے سوا کوئی اور کچھ نہ تھی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے، یعنی کہ جب عذاب آئے گا تو وہ وقت نہیں دیکھ کر آئے گا، بلکہ جب وہ چاہے سو رہے ہوں یا دن کے وقت سو رہے ہوں، قیلولہ کر رہے ہوں، تو عذاب کی کوئی گھڑی جو نہیں ہے جو انہیں بخش دی جائے گی۔ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں یا مصروف ہوں، تو عذاب جو ہے وہ انہیں کہیں سے بھی آ پکڑے گا، اور وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے بھی تو بھاگ نہ سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب ان سے سوال کیا جائے تھا، کہا کہ کیا تمہارے پاس ہدایت کے لیے کوئی رسول نہیں آیا تھا جنہوں نے تمہیں ہدایت کا رستہ دکھایا ہو، کہ جو تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہوں؟ تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے کہ ہم غالب تھے، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے، یعنی کہ نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہو سکیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، ہلاک کیا، اس وجہ سے وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ نہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرنے والے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور نوازے۔ تو جو اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی ہر نعمت سے نوازا، کائنات کا نظام ہمارے لیے بنایا، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے رزق کا انتظام کیا، اس نے رزق کے لیے مختلف انواع کے قسم کے ہمارے لیے کھانوں کا انتظام کیا، ہمارے دسترخوانوں کو مختلف رنگوں کے کھانوں سے سجایا۔ تو اس کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں، لیکن ہم نے اپنے گناہ اس طرف دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہم اس کے فرما بردار ہیں، کیا ہم اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، کیا ہم نے اس کے حکم کو سنا جو قرآن کے ذریعے ہم تک نازل ہوا، کیا ہم اس کی دی ہوئی کتاب کا حق ادا کر سکے ہیں، کیا ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ یہ سب باتیں ہم سب پر لاگو ہوتی ہیں کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا یہ سوال ہم سے کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے تمام حق ادا کیے، رزق کا وعدہ کیا، رزق بھی دیا، زندگی کے نظام کا وعدہ کیا اور نظام بھی خوبصورت سے خوبصورت دیا، ہر چیز سے نوازا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازے گا تو صرف ایک مال نہ ہو یا مال کم ہو تو اس پہ شکوہ کریں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ نہ دیا اور تمہارے لیے اس کی زندگی گزارنے کے اسباب یعنی کہ بہت کچھ عطا کیا، تو تم کم شکر کرنے والے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری صورتیں بنائی، اور ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تاکہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یعنی کہ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام والا جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے اپنی تکبر و غرور کی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں دوبارہ ذکر ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ
صرف ابلیس نے اپنے آپ کو تکبر کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، اور اس وجہ سے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، عہدے کی بنا پر، سٹیٹس کی بنا پر، مال کی بنا پر، یا کسی مقام کی بنا پر، اور اپنے سے نیچے والوں کی بات سننا یا ان سے کوئی تعلق رکھنا جو ہے معیوب سمجھتے ہیں، اور وہ سٹیٹس یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی امیر کے ساتھ ہو، ہمارا تعلق کسی منسٹر کے ساتھ ہو، یا ہمارا تعلق کسی ایسے بندے کے ساتھ ہو جس میں دنیا میں اس کے پاس کافی مال اور اسباب ہو تاکہ ہمارا بھی نام ہو۔ لیکن ایسے لوگ اصل میں ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب میں تجھے حکم دیا تھا کہ تجھے سجدہ کرنے میں سے کس چیز سے روکا، ابلیس نے کہا میں نے اسے بہتر ہوں، یعنی کہ آگ سے بنا ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ وہی بات آ گئی ہے کہ ڈیفرنس وہ کر چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بے شک تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت اس پر اس وجہ سے فرمائی، اس کو وہاں سے دھتکارا، جنت سے اس لیے نکال دیا کہ وہ تکبر کرنے والا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ غرور تکبر میں مبتلا ہونے والوں پر لعنت فرماتا ہے۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن۔ قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی کہ جو تیرے راہ پر ہوں گے اس کو میں ضرور بھٹکاؤں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا ان کو زیادہ کرنا پڑتا ہے بنسبت ان کے جو کہ پہلے سے شیطانی رستے، کیونکہ شیطان کو تو وہاں پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آلریڈی اس کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ اصل میں تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے اور ان پر مذاق اڑانے والے یا ان کی غلطیاں نکالنے والے یا ان پر ہنسی مذاق کرنے والے بے شمار شیطانی لوگ رستے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو کہ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے صرف اپنے مقصد یعنی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے۔ پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تم میں سے اکثر شکر گزار نہ پاؤں گا، یعنی کہ اس نے بتایا کہ میں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تم یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا، یعنی کہ وہ جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، شیطانی امر پر چلنے والے ہوں گے اور شیطانی رستے پر اپنے آپ کو سجانے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جہنمیوں کی صفتیں ہیں، جہنمیوں کی صفات ہیں، ان کو میں جہنم سے بھروں گا۔ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان میں ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کی چیزیں کھول دے اور کہنے لگے کہ تمہیں کیا تمہارے رب نے اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، یعنی کہ منع نہیں فرمایا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا نہ بن جائے۔ اور ہم دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کو کا خیر خواہ ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو یہاں پر آئی کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، یعنی کہ جو وسوسے آتے ہیں یا جو بری سوچیں آتی ہیں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، فری بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس وسوسوں کا جو آنا ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو شیطان کا بہترین جو وار ہے وہ وسوسوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس وجہ سے وسوسے جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ جب انہوں نے وسوسہ ڈالا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں روکا اس درخت سے، تو وہ کہا ان کا جب وسوسہ ڈالا تو وہ زیادہ خیالات میں آگے بڑھ گئے، شیطان ان پہ حاوی ہو گیا اور ان پر دین کی جو احکامات ہیں انہوں نے چھوڑ دی، اللہ کے جو بات تھی اس کو رد کرتے انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا،
اور نافرمانوں میں سے ہوگے۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا بے شک تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، یعنی کہ شیطان نے انہیں کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور بے شک تم کہ اس سے کھاؤ گے تو تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں۔ تو وہ دھوکہ کھا کر ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہوں کا مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے ڈھالنے لگے۔ اور ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں اور پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہمیں مغفرت نہ فرمائی، ہم اپنے پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اور آج بھی یہی عالم ہے کہ اللہ نے ہدایت کی کتاب بھیجی تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پر چلنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا یا اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا یا نافرمانی کے کچھ کام کر لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سے بھول میں یا انجانے میں ہو گیا اور اگر تم اس کو ترک کر دو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ کیا میں نے تمہیں یہ وعید نہیں سنائی؟ کیا میں نے تم سے وعدے ہی نہیں فرمائے؟ کیا میں نے تمہیں اچھے عمل کے اجر کے وعید نہیں سنائی؟ کیا صبر کرنے والوں کو بشارتیں اور خوشخبریں نہیں سنائی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں تو بیان کر چکا ہے۔ ہم کتنا عمل کرنے والے ہیں، ہم کتنا سننے والے ہیں، ہم کتنا سمجھنے والے ہیں؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بہت ساری راہیں ایجوکیشن کی اوپن ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ اگر ہم چاہیں تو ان کو پازیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ہم بہت کچھ دین کے لیے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو چاہے ہی نہ، جس کو گانے، سانگز، موویز یا ایسی چیزیں جو اسلام سے، دین سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں پسند ہوں تو ایسے لوگ کیا ہدایت پائیں گے؟ تو پھر جنہیں سمجھ آ جائے تو وہ یہی دعا کرے گا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قال اخبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حین۔ اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا، نفع اٹھانا، یعنی کہ زمین پر اتار دیا شیطان کی وجہ سے، عرش سے فرش پر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم اس میں زندگی بسر کرو گے اور اس میں مرو گے اور اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیز چھپاتا ہے اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے۔ پرہیزگاری کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تاکہ وہ تم نصیحت پکڑو۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، یعنی کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو۔ ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہی جہاں سے تمہیں انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنایا ہے، اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا۔ اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ تم فرما دو میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ کل امر ربی بالقسط، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کرو اور اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ اس نے جسے تمہیں پیدا کیا ویسے ہی تمہیں پلٹنا ہے۔ ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہوگی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت
لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تم فرماؤ اللہ اس زینت کو کس نے حرام کیا، یعنی کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی۔ پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا، تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت تو خاص انہی کے لیے ہوگا، یعنی کہ جنت کا بدلہ جنت انہی کو ملے گی جو کہ دنیا میں بھی اللہ کی رضا کے کام کرتے رہے۔ ہم اس طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائی اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ ناحق قتل کو حرام قرار دیا ہے، بے حیائی کے کام بھی حرام ہے، اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کا اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے، اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، یعنی کہ مقرر مدت ہے، جب ان کی وہ مدت آ جائے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی اور نہ آگے، یعنی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اس مہلت تک ہی رہیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی روح جو ہے اس سے بچ نہیں سکے گی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت کریں گے تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ جو اللہ کے احکامات کو سن کر مانیں گے، سمینا و اطعنا، اور جو ہماری آیات جھٹلائیں اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات جھٹلائیں تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچا دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے بھیجے، یعنی کہ فرشتے آئیں گے تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں ہم غالب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے، یعنی کہ اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان کی میں داخل ہوگے۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرا گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں سے بعض والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے عذاب میں اضافہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہی ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ وہ پہلے دوسرے سے کہیں گے، یعنی کہ پہلے والے دوسرے سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی، تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، یعنی کہ تکبر کرنے والے کبھی بھی جنت کے حقدار نہیں، اور سوئی کے برابر، یعنی کہ سوئی کے سوراخ کے برابر میں اونٹ داخل ہو جائے ہم مجرموں کو ایسا بدل، یعنی کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے تکبر والے جب تک کہ ایک اونٹ جو ہے سوئی کا جو سوراخ ہے اس میں سے گزر نہیں جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کیا سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جنہوں نے آیات کا انکار کیا تو ان کے لیے حقدار جنت نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے آگ بچھونے ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگے، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو وہ ایمان لائیں گے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ
نہیں رکھتے، اور جنت والے اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر روح کو اس کے عمل کا ہی بدلہ دے گا، کسی کا عمل کم نہیں دے گا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، کسی کے گناہ کو ختم نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ گناہ اتنے ہی درج ہیں جتنے اس نے کر دیے، لیکن نیکی اگر اس نے ایک کی تو اس کو 10 گنا زیادہ کر دیا گیا۔ تو وہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اور آیات کو انکار کرنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات واضح طور پر آیات کے ذریعے بتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کی آیات کو نہ مانیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی کہ جنت والے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم نے ان کے سینوں میں بغض کینہ کھینچ لیا، اس کے نیچے نہریں بہیں گی، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے، اور انہیں ندا کی جاتی ہے کہ یہ جنت ہے، انہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں ان کا وارث بنایا۔ اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم نے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک ندا دینے والا اس کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اب دیکھیں کہ جب جنت اور جہنم والے آمنے سامنے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب سے جو ہم سے رب نے وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ سچ کر دکھایا، تو کیا جو جن کی پیروی تم کرتے تھے کیا آج تمہارے وہ کسی کام آ رہے ہو، یا وہ تمہیں بچانے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ سب باتیں اس ٹائم پہ آمنے سامنے آ جائیں گی۔ آج وہ لوگ جو حقیقت کو نہیں مانتے، آج وہ لوگ جو آیات کو سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، آج وہ لوگ جو دین کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کو صرف لوگوں کی واہ لینے کے لیے یا لوگوں میں اپنا اونچا سٹیٹس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی اصل میں ناکام ہیں، اور یہ جہنم والوں کی صفت ہے۔ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو یعنی کہ بلندی پر مرد ہوں گے، اعراف کا مطلب ہی بلندی ہے، جو سب کو ان کے پیشانی سے پہچانے جائیں گے، اور جو وہ جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اور اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور اس کے کمی کرتے ہوئے ہوں گے۔ اور جب ان اعراف کرنے والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اعراف والے کچھ مرد کو پکار کر کہیں گے، مردوں کو پکار کر کہیں گے کہ جنہوں نے ان کی پیشانی سے پہچانے جاتے ہیں، تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا رہے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو فرمایا گیا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یعنی کہ جب جہنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کاش ہم بھی اس طرف آتے، کاش ہم بھی اس رزق کو حاصل کرتے، کاش ہم بھی اللہ کی دی ہوئی احکامات کو مان لیتے، اور آج ہم بھی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہوتے، کاش ہم بھی رزق کھا رہے ہوتے۔ اور وہ ان سے مانگیں گے تو اللہ وہ کہیں گے کہ ہم سے اللہ نے یہ چیزیں منع کی ہیں کہ جنت والوں پہ یہ حرام ہے، کیونکہ وہ تو دنیا میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پیروی کرتے رہے، تو جنت میں وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی خلاف ورزی کریں؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا اور دنیا کی زندگی میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کا ملاقات کو بلا بیٹھے تھے اور وہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے۔
یعنی کہ جنہوں نے دین کو ایک تماشا بنا لیا تھا، جو دین کو کچھ بھی سمجھتے نہیں تھے، وہ آج اپنے آنکھوں سے حقیقت کو سمجھ لیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو جو اس سے پہلے بولے ہوئے تھے، یعنی کہ بھول چکے تھے، بول اٹھیں گے، بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے۔ تو ہے کوئی ہماری سفارشی جو ہماری شفاعت کر دے، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے جو ہم پہلے عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف اعمال کر لیں، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان لگاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا، یعنی کہ عرش مولا پر اللہ تعالیٰ عرش پر استوا، یعنی کہ اس کی کرسی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ لیتا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی کہ ایک وقت مقرر تک ہر چیز چل رہی ہے۔ سن لو، بے شک پیدا کرنا اور تمہارے کاموں میں صرف کرنا اس کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا جو بہترین طریقہ ہم سب کو سکھاتا ہے، اُدعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، یعنی کہ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرنا، بے شک وہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو جو مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، چاہے روتے مانگے، چاہے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے، یا بلند آواز میں مانگے یا آہستہ آواز میں مانگے، لیکن حد سے زیادہ بڑھ کر نہیں کہ جو اس کی حدود ہیں اس کو پامال کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کی بات بھی سنتا ہے، آپ کے خیالوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جو دعا کریں جو آپ کے دل میں ہے تو وہ سنے نا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اور اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یعنی کہ سونے سے پہلے کی دعا اور جاگنے سے پہلے کی دعا، مطلب جس وقت آپ اٹھتے ہیں اس وقت کی دعا، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زندگی کی بہت ساری پریشانیاں آپ دور ہو جائیں گی۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ اللہ سے دعا کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے خوشخبری دے رہی ہوں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرف سے پھل نکلتے ہیں، اور اس طرح ہم مردہ کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہے اس کی سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ ہم اس طرح شکر کرنے والوں لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف دیکھتا ہوں۔ یعنی کہ اب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔
اس نے کہا قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا اے میری قوم مجھ سے کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آتی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور وہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دے دی، اور ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ یعنی کہ دو حصے ہو گئے، ایک وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار بن گئے اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور عذاب کی سننے کے باوجود کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو وہ غرق ہو گئے، اور بچے وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور قوم عاد کی طرف اس کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس قوم کے کافر سردار بولے ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ ہود نے فرمایا اے میری قوم میرے ساتھ بیوقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جو جھٹلانے والے تھے وہ قوم کے طاقتور لوگ یعنی کہ سرداران تھے۔ اب ان کا وہی تھا کہ اگر وہ مان جائیں گے تو ان کا جو سلسلہ قوم کو بیوقوف بنا کر چل رہا ہے تو وہ کیسے ان کا چلے گا، تو اس لیے وہ حق کو سمجھتے ہوئے بھی اللہ کے رسولوں کا انکار کر رہے تھے۔ وہ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آتی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، تمہارے جسامت میں قوت دی اور وسعت زیادہ دی۔ یعنی کہ یہ قد و قامت اور جسامت میں سب سے زیادہ قوم ہود کے پیروکار تھے، وہ زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ تو اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو نعمت دی گئی تھی، طاقت اور قوت کی۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں وعید سناتے ہو۔ یعنی کہ اب یہ قوم بھی جو حق کو اور سچ کو ماننے سے انکار کر رہی ہے تو وہ بھی عذاب کی خواہش کر رہی ہے۔ فرمایا بے شک تم اور تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اپنی باپ دادا نے رکھ لیے، یعنی کہ باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے تمہیں نہیں اتاری، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ تو ہم نے اسے ان کے ساتھیوں کو اپنے رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہماری آیات جھٹلاتے تھے اور ان کے جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان نہ لائے۔ یعنی کہ ان کا انجام بھی وہی ہوا جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کی جو کہ اونٹنی کے طور پر تھی، تو تم نے اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ تم دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یعنی کہ
حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک اونٹنی جو کہ اللہ کے حکم سے یہاں پر آئی ہے اسے ہاتھ نہ لگانا، اور یہ جہاں سے چاہے کھائے پیے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن ان لوگوں نے اس بات کی پیروی نہ کی اور اسے ذبح کر دیا جو کہ نافرمان لوگ تھے۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو ترش کر مکانات بناتے ہیں، ان کے مضبوط مکان اس وقت۔ تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے متبر سرداروں نے کہا، کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، یعنی کہ متبر جو مضبوط اور طاقتور غرور والے سردار تھے، وہ جو کہ دین پر آ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ان سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ مطلب ان سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر لوگ، بے شک ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ بولے آگے سے، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ بعض کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر بھی وہ عذاب لے آؤ جس کا تم بھی ہمیں وعید سناتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، یعنی کہ جو گھر بہت مضبوط اور طاقتور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے عذاب کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہی مضبوط کر انہی کے نیچے وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ہو، یعنی کہ ایسی بے حیائی جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، جس کو حرام قرار دیا تھا وہ لوگ ان کو حلال قرار دے رہے تھے۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اور ان کی قوم کا ان کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی بستی سے نکال دو، یعنی کہ یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ اب جب قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا، تو اب وہ جو بے حیائی کر رہے تھے کہ یہ شہوت جو کرتے مرد کے ساتھ، تو اس طریقے سے حضرت لوط نے انہیں منع کیا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور کہا کہ یہ بڑا پاک بنتا ہے تو انہیں اس قوم سے ہی نکال دیا جائے۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی ہے، کیونکہ بیوی بھی نافرمان تھی اور باقی رہنے والوں میں سے تھی، یعنی کہ وہ بھی انہی کی طرح تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم نے ان پر بارش برسائی اور دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم ایمان لاؤ اور ہر رستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کے رستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، تو تم اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرو۔ اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ اس میں ایمان نہ لائے، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان سب فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب مختلف قوموں کا یہاں پر قصہ سنانے اور باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا،
اور وہ کرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے طریقے سے، ہر طرح کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ لوط ہو گئے، صالح ہو گئے، حضرت نوح ہو گئے، یا حضرت ابراہیم ہو گئے، جتنے انبیاء کرام آئے سب کا مقصد اپنی قوم کی اصلاح تھا اور اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ اسی طرح دیکھیں آج ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم پر یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم اور رحمت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو ہم سب پر کیا فرض ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہمارا 8واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے استقامت عطا فرمائے۔ میرے والد محترم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔